السلام علیکم۔ ابن العربی کی لائبریری سے فرزین شیخ اکبر محی الدین محمد ابن عربی الطائی الحاتمی اندلوسی کی کتاب فصوص الحکم و صوص القلم سے ہم آگے پڑھیں گے۔ یہ اہل حضور کی غایت یہی ہے جو ہر لمحے اس طرح سے علم نہیں رکھتے، وہ حاضر لمحے میں اسے یعنی استعداد کو جانتے ہیں۔ وہ اپنی حضوری سے وہ جانتے ہیں جو حق تعالیٰ نے انہیں اس وقت عطا کیا، انہوں نے اسے استعداد سے ہی قبول کیا۔ یہ بھی دو گروہ ہیں، ایک وہ گروہ ہے جو قبول کرنے سے اپنی استعداد کو جانتے ہیں، دوسرے وہ جو اپنی استعداد سے یہ جانتے ہیں کہ وہ کیا قبول کریں گے۔ اس گروہ میں استعداد کی معرفت جس انتہائی درجے پر ہو سکتی ہے، یہ وہی ہے۔ اس گروہ میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو طبعی عجلت اور امکانی کی وجہ سے نہیں مانگتے، بلکہ اس کا سوال بھی اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہونا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ پس یہ خالص بندہ وہ ہے، اس سوالی کی توجہ اس معین یا غیر معین سوال میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کی توجہ تو اپنے آقا کے حکم کی بجا آوری میں ہوتی ہے۔ جب حال سوال کا تقاضا کرے تو وہ عبودیت سے مانگتا ہے، جب حال معاملہ اللہ کے ثبوت کر دینے اور سکوت کا متقاضی ہو تو خاموش رہتا ہے۔ بے شک حضرت ایوب اور دیگر انبیاء کو آزمایا گیا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس آزمائش کے ختم ہونے کا سوال نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد کسی وقت جب اس کے حال نے یہ تقاضا کیا اب اس آزمائش کے ختم ہونے کا سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آزمائش کو دور کیا۔ بعض دعاؤں کا جلدی یا دیر سے مانگنا بھی اللہ کے ہاں ایک معین اندازے پر ہے، سو جب سوال وقت کے مطابق ہو تو قبولیت بھی فوراً ہوتی ہے، لیکن اگر قبولیت کے وقت میں تاخیر ہو، چاہے دنیاوی تاخیر ہو یا آخروی، تو قبولیت میں بھی تاخیر ہوتی ہے، یعنی مانگی گئی چیز کی عطا میں اجابت میں نہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کو لبیک کہتا ہے۔ یہ سمجھ کے دوسری قسم جو ہمارا یہ قول ہے ان میں سے چند عطایات بغیر مانگے ہوتی ہیں، سو جو بغیر مانگے ہوتی ہے، تو یہاں مانگنے سے میری مراد بول کر مانگنا ہے، جبکہ حقیقت میں مانگنا لازم ہے، چاہے بول کر ہو یا حال سے ہو یا پھر استعداد سے، جیسا کہ متعلق تعریف بھی صرف بول کر ہی کی جاتی ہے۔ جہاں تک معنی کا تعلق ہے تو لازم ہے حال اسے یعنی تعریف کو مؤکد کرے۔ جو چیز تجھے اللہ کی تعریف پر آمادہ کرتی ہے وہی تیرے لیے اسے اسم فاعل یا اسم تنزیہ سے مؤکد کرتی ہے۔ بندے کی استعداد کا بندے کو شعور نہیں، جبکہ حال کو جانتا ہے، کیونکہ وہ سوال کے سبب کو جانتا ہے جو کہ حال ہی ہے۔ پس استعداد مخفی سوال ہے۔ ان لوگوں کو سوال سے ان کا یہ علم روکتا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک سابق فیصلہ ہے، سو ان لوگوں نے اپنے قلوب کو تجلیات حق کو قبول کرنے والا بنایا، اپنی خواہشات نفوس سے اوجھل ہو گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں اپوزٹ ہوئے گا، تجلیات حق کو قبول کرنے والا بنایا، اپنی خواہشات نفوس سے اوجھل ہو گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کو ان کے تمام احوال کے بارے میں وہی علم ہے جس پر یہ اس خارج وجود سے قبل اپنے آئین کی ثبوت والی حالت میں تھا۔ ایسا شخص یہ بھی جانتا ہے کہ حق تعالیٰ بھی اسے وہی بتاتا ہے جو اس کی آئین نے اسے بتایا۔ یہ وہی علم تھا کہ جس پر وہ اپنی ثبوت والی حالت میں تھا۔ یوں وہ جانتا ہے کہ اللہ کو اس کا علم کہاں سے حاصل ہوا۔ اللہ والوں میں اس سے اعلیٰ اور زیادہ مکاشفے والا کوئی گروہ نہیں، کیونکہ یہی لوگ تقدیر کے راز سے واقف ہیں۔